میرے بھائیوں، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میریوں نے ایک نہیں سنی، ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا۔ اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو، اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پست ویسے وہ پست۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان وبجاہتا بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سور الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج کو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔ ایم این اے گالی بن گیا ہے، ایم پی اے گالی بن گئے ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں، باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے۔ میرے بھائیو،
ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی، اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں میں اتار دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے، وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے، ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا، کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا، اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے، کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، انہیں ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں، اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے، وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا، اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء، میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا، دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا، اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔
وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے, روٹی پکنے والی ہے. تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے, ایک دانہ گھر میں نہیں ہے. اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانا کھلا. اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی, خالی, تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے, تو تندور بھی تائی کھلوتی ہے, تو روٹیاں بھی لا لی سی. اپنے فاقے کو یوں چھپایا. اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی. یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے. جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو, جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود. جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. یہ حیران پریشان ہے, یہ آٹا کتھوں آئی جاندہ ہے. حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں, اندر خالی چکی ہے. وہ گئے دربار نبوت میں, کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. کہا اوہو, اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی. اللہ کو اپنا بنا لو, رزق کے مسئلے حل. زندگی موت کی جہاں ڈاکٹر فیل, موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا مصر میں, اب فلسطین میں. جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے. تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے. وہ نبی ہوگا, وہ طبیب نہیں ہو سکتا, وہ نبی ہوگا. جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ. اور ام صاحب پھر پہلے مری, اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا. اور یہ تو صحابی ہیں. آگے چلو, تابعین کا دور ہے, تابعین. اور ایک تابعی ہیں نباتہ بن یزید رحمت اللہ علیہ, یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے, گدھے پر سوار ہیں, اور راستے میں گدھا مر گیا, سامان اس کے اوپر ہے. نیچے اترے, 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں, تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں. میرا سفر ہے, سامان کہاں سے اٹھاؤں, سفر کہاں سے پورا کروں, میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر, کہ قم باذن اللہ. تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتہ پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شافعی نے شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا, فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو, یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام, حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا. ابھی میں تھا, ایک دوست ملے, کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا, عورتوں کا زیور بھی اتار لیا. گن پوائنٹ پر میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. جب قوم اللہ کی باقی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے. جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, 100% نوجوان گانے سنتے ہوں, 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو, جب فیصل آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو, بنائی بھی جا رہی ہو, انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں, فروخت بھی ہو رہے ہوں, اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں, اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو, اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں, اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو, جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں, اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو, نچانے والا بھی مسلمان ہو, ناچنے والی بھی مسلمان ہو, اور اسے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے, یہ ہماری تجارت ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا, پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا, پھر ہمیں منانا پڑے گا. نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے, بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے. کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا,
तो तुमने उसे इंसान समझा था, वो तो इंसान था ही नहीं। भेड़िया जब बकरी पे वार करता है तो कभी उसको ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं इस बकरी को ना खाऊं। शेर जब हिरनी पे कूदता हारता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कुछ ना कहूं। सांप जब किसी नौजवान को डसता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है, मैं इसे न डसूं। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो फिर सांप थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये बड़े अजदहा होते हैं। फिर भेड़िया थोड़ा खून बहाता है, ये बड़े खौफनाक भेड़िए, तुम्हें देखने में वो इंसान नजर आ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की कसम वो भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शेर होते हैं, वो सांप होते हैं, वो बिच्छू होते हैं जिन्हें फाड़ते हुए, चीरते हुए, डसते हुए ये परवाह नहीं होती है कि इसके बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है। जाओ दफ्तरों में देखो, रिश्वत लेने वाले वो भेड़ियों की शक्ल में बैठे, जाओ अस्पतालों में देखो डॉक्टरों की शक्ल में भेड़िए बैठे हुए, जाओ 8 बाजारों में देखो ताजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ आरतियों की शक्ल में सांप बैठे हुए। जब सारा बाजार, सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों, तो भाइयों फिर छोटे भेड़िए पे बड़ा भेड़िया आता है और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं? मैं जो बता रहा हूं मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की सुना रहा हूं, उसके महबूब की सुना रहा हूं। फफिर्रू इलल्लाह, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो। फसयकफीकहुमुल्लाह, तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें काफी हो जाएगा। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, मैं तुम्हें काफी नहीं हूं, दुआ वाले बन जाओ। है अबू मालिका डाकू पड़ गया, कहने के 2 नफल पढ़ने दे, कहने के मेरा माल ले, मुझे क्यों मारता है? कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू उमर बिन खत्ताब को बताएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा पहले तो मैं कत्ल करूंगा, फिर तेरा माल लूटूंगा। अच्छा तो फिर मुझे 2 नफल पढ़ने दे। कब पढ़ लो? तो मैं 2 नफल पढ़ लो। तो उन्हें 2 नफल पढ़े, सलाम फेरा, उसने नेजा उठाया, उसने कहा या अरहमर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। तो उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, उसने फिर नेजा उठाया, फिर यूं उसको मारने लगा, फिर आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोई जब नेजा उठाए वो कहें या अरहमर राहिमीन। फिर जब उसने तीसरी दफा नेजा उठाया तो एकदम एक सवार सामने आया, और उसके हाथ में भी उससे लंबा नेजा, उसने थोड़ा सा यूं किया, वो नेजा उसके सीने के पार हो गया और वो उलट के गिरा और उसके वजूद में आग लग गई और वो जल के राख हो गया। तो अबू मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर फरमाया, पर आओ, अक़वाम आलम से टक्कर लेने पर आओ। तो यरमूक की जंग है, 9 दिन लड़ी गई ये जंग, 2 महीने लश्कर आमने सामने रहे, 9 दिन तलवारें टकराती रहीं। अहले ईमान 36,000 और रूमी 3 लाख, और इस 3 लाख के लश्कर में 60,000 अरब ईसाई हैं। 2 कबीले अरब में बदनसीब निकले जिन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ और वो ईसाई रहे, एक बनु गस्सान, एक बनु तगलिब। बनु तगलिब तो पता नहीं है कि नहीं है, बनु गस्सान आज भी उर्दून का एक शहर है करक, जैसे हमारा शहर है करक, उर्दून में एक शहर है करक, मैं वहां गया था जमात में, तो वो अरब ईसाई आज भी उस नस्ल के मौजूद हैं। ये 2 कबीले बदनसीब निकले। तो एक दिन रोमियों के सरदार ने कहा, आज खालिस अरब हमला करो, लोहा लोहे को काटे। तो उसने जबला बिन अहम से कहा, आज तू अपना लश्कर आगे रख, हम तेरे पीछे होंगे, शायद आज कोई फैसला कुन बात हो जाए, क्योंकि लश्कर आमने सामने हैं, जवासीस आ जा रहे हैं। तो ये बात पहुंची मुसलमानों के पास, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू उबैदा, ये अमारत से माजूल हो चुके हैं। ये एक अजब कहानी है, क्या लोग आए थे, आए शाह का गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरा के रुखे ज़ेबा लेकर, ये खालिद बिन वलीद माजूल हो चुके हैं। और ये किस्सा पेश आया, तो उन्होंने कहा, अबू उबैदा मुझे 30 आदमी दो, 30, मैं 60,000 से लड़ूंगा जाकर। तो अबू सुफियान कहने लगे, मजाक कर रहे हो, संजीदा हो? तो अबू सुफियान जाहिलियत में तो बड़े दलेर थे, इस्लाम में आके बुज़दिली की बातें करते हो, ये जंग है, कोई मजाक तो नहीं, मैं संजीदा हूं।
کہا نہیں پھر یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں؟ تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کروں وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے، اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے،
جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے، جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے، جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے، جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے، جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ تو ایک لوتھڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے۔ صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے، ریشے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں۔ انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے، ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے، انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا۔ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے، اور کیا دانشور اور کیا نقطہ ور اور کیا سائنسدان اور کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون۔ انہیں کچھ نہیں پتا، یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، وہ تمہیں کیوں بنایا ہے، اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے، اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے، چاند تاروں کی گردش کیوں ہے، یہ کس طرح ہو رہی ہے۔ یہ انسان نے سمجھا ہے، پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا۔ بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے، یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے، پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وقت صرف زمین کے گرد ہے، اوپر وقت کوئی نہیں ہے، یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا فرق ہے؟ یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے، یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں، اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے۔ پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا۔ ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر اللہ، تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی۔ اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آج وہ خود پھٹے گی۔ اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے۔ کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا۔ کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ، یہ وہ لوگ
جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا، کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے وقت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو، اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،